بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف لاسٹ ایپیسوڈ۔ خیر، ساری کارروائی کرنے کے بعد میری والدہ وہیں فرش پر بیٹھ کر ہانپنے لگیں۔ جتنا بھابھی کو پیٹا تھا اس لحاظ سے ان کا تھکنا بنتا تھا۔ ہمیں نیچے آہٹ سنائی دی۔ امی نے میری طرف دیکھا اور میں نے ان کی طرف۔ میں نے آنکھوں ہی آنکھوں سے بے بسی ظاہر کی۔ امی میں بہت ہمت تھی، لگتا تھا بدلہ لے کر پرسکون ہو گئی ہیں۔ انہیں غصہ تھا کہ پیار محبت سے بیٹھ کر بچہ لیتے، کیوں کورٹ میں انہیں ذلیل و رسوا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ تھوڑی دیر بعد نیچے کے پورشن سے آہٹ آنی بند ہو گئی۔ امی جی نے اٹھ کر شیشے میں خود پر نظر ڈالی تو ان کے بال بے ترتیب تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے بال درست کیے، چادر لپیٹی اور مجھے چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نے بھتیجے کی طرف دیکھا۔ انہیں شاید یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کا دل بچے کو لے جانے کو ہی نہ کرے۔ بھابھی فرش پر اونھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ ان میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ خود کو اٹھ کر سنبھال سکیں، وہ بس کراہ رہی تھی۔ امی نے میرا بازو پکڑا اور میں نے بچہ بھابھی کے برابر میں رکھا۔ پھر ہم تیزی سے اتر کر گیٹ پھلانگ کر باہر آ گئے۔ کہانی اچھی لگ رہی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ اسٹیشن پر جانے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے لگے۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر چڑھتے ہی ہمیں پنجاب جانے کی ٹرین دکھائی دی۔ ٹکٹ خرید کر ٹرین پر سوار ہو گئے۔ ٹرین پر سوار ہونے کے بعد میں نے لمبے لمبے سانس لیے۔ مجھے ڈر تھا کہ بھابھی کی کہیں موت نہ واقع ہو جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو عمر بھر کا پچھتاوا میرا مقدر بن جاتا۔ ٹرین تیزی سے پٹری پر چل رہی تھی اور ٹرین کی رفتار میرے دل کی رفتار کی طرح تیز تیز چل رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آج مجھے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سب بہت غلط ہوا ہے۔ ٹرین کا آدھا سفر طے ہو گیا۔ سورج مشرق سے نکل کر ہماری آنکھوں کی پٹوار کرنے کو بےتاب تھی، جیسے گھر میں سو رہے ہوں۔ رات کو بے چینی کے سبب نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور اب نیند ہمیں اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھی، جیسے سردیوں میں ہم نرم گرم لحاف اوڑھے سکون کی نیند لے رہے ہوتے ہیں۔ اٹھ جاؤ فیضان، تمہارا فون کب سے بج رہا ہے، دیکھو کس کا فون ہے۔ میری والدہ نے مجھے اٹھایا اور میں آنکھیں مسلتے ہوئے اپنی پینٹ کی جیب سے اپنا فون نکالنے لگ گیا۔ اسکرین پر جگمگاتے نمبر پر میری نظر پڑی تو میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا، جو مجھے جگا کر خود سکون سے سو گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ انہیں دیکھ کر مجھے ان کا رات والا کارنامہ یاد آ گیا اور میں حیرت سے سوچنے لگا کہ میری ماں اتنا سب کر کے کتنے سکون سے سو رہی ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ فون ایک بار پھر سے بجا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے فون اٹینڈ کیا۔ کدھر ہیں فیضان؟ میرے فون اٹھانے کی دیر تھی کہ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا۔ ٹرین میں نے تھوک نگلتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی تک آپ پہنچے نہیں، مجھے پریشانی ہو رہی ہے، بیوی نے فکرمندانہ لہجے میں کہا۔ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا جواب دوں۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے منہ سے سچ ہی نہ باہر آ جائے۔ اگر ایسا ہوا تو میری والدہ وہی حال میرا کرے گی جو اس نے بھابھی کا کیا تھا۔ راستے میں ٹرین کا انجن خراب ہو گیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ بس 3 گھنٹے تک پہنچ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میری بیوی نے تھوڑی اور باتیں کیں اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرنے کے بعد میں پھر سے سوچ میں پڑ گیا کہ میری بیوی نے بھابھی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا۔ ابھی اسے وہاں کی کوئی خبر نہیں آئی کیا؟ بھابھی ٹھیک ہیں، انہیں کچھ ہوا تو نہیں، یا پھر طبیعت زیادہ خراب نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے۔ میں یہ سب باتیں سوچ رہا تھا جب ہم گھر پہنچے۔ اس وقت دوپہر ہو چکی تھی۔ گھر پہنچ کر ہمیں خبر ملی کہ سابقہ بھابھی اسپتال میں ہیں، انہیں کسی نے بہت مارا ہے اور وہ امی کا ہی نام لے رہی ہے۔ امی نے یہ سنتے ہی سر پر دوپٹہ باندھ لیا اور رونے لگی کہ اپنی بھتیجی کو کیسے مار سکتی ہوں، جب وہ اس کی بہو تھی تب ہاتھ نہ اٹھایا، اب کیسے کر سکتی ہوں۔ میری بیوی مجھے اور میری امی کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے سے میں نے منہ موڑ لیا اور پھر جلدی سے اٹھ کر اپنے شوز اتارنے لگ گیا۔ امی اپنی بات پر قائم تھیں کہ ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہم تو وہاں سے عصر کے نکلے ہوئے ہیں، ہم نہیں جانتے اسے کس نے مارا۔
ہو سکتا ہے خود کو ہی مارا ہو اور اب خود کو زخمی کر کے ہم پر الزام لگا رہی ہو۔ میری والدہ کی بات سن کر میری بیوی خاموش ہی رہی اور جا کر کچن میں کام کرنے لگ گئی۔ اس کے وہاں سے جاتے ہی امی نے رونا دھونا بند کیا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ آتے ہی عدالت لگا لی، آرام بھی کرنے نہیں دیا۔ امی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور کمبل کھینچ کر اوپر لیا اور سو گئی۔ اللہ نے مجھے بیٹی سے اور بھائی کی دوسری بیوی کو بیٹے سے نوازا۔ گھر میں اب سکون رہنے لگا۔ امی اب بہت کم کسی بہو کو کچھ کہتی تھیں۔ ان کا زیادہ تر وقت تو گھر سے باہر ہی گزرتا تھا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ایک گھر چھوڑ کر امی کی دوست کا گھر تھا اور ان کے بیٹوں کی شادی تھی۔ گھر کے کام میری بیوی اور بھابھی بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھیں۔ سب کچھ اچھا چل رہا تھا کہ اچانک میرا چھوٹا بھائی دبئی سے واپس آ گیا اور یوں زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ وہ دبئی سے 60 لاکھ کما کر لایا تھا، جسے دیکھ کر میری امی اور ابو نے ہم سے آنکھیں پھیر لیں۔ امی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں، لیکن چھوٹے کی باتوں میں آ کر انہوں نے مجھے باتیں سنانا شروع کر دیں۔ میری بڑی بھابھی سے امی کا جھگڑا ہو گیا۔ ہر وقت گھر میں فساد شروع رہتا۔ بھائی نے غصے سے بھابھی کو گھر سے نکال دیا۔ انہی دنوں بیٹی کے بعد میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی اور مجھ پر دوہری ذمہ داری آ گئی۔ ابو کو مجھ پر ترس آیا، انہوں نے دکان مجھے سونپ دی۔ بھابھی کو گھر سے نکالے 3 ماہ ہو گئے تھے۔ بھائی اس سے ملنے نہیں چاہتے تھے۔ بھابھی کی والدہ بیٹی کی پریشانی پر دن رات کھلتی چلی جا رہی تھیں۔ بے حد پریشان تھیں۔ وہ گھر آ کر ہاتھ بھی جوڑتیں کہ ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کریں، وہ آپ کے پوتے کی ماں ہیں۔ ایک دن امی کی اور میری بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ دونوں ایک دوسرے پر بہتان لگا رہی تھیں۔ میں گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھ سر پکڑ کر رہ گیا جب دونوں میرے پاس آئیں اور کہا، بتاؤ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ ماں خود کو ٹھیک کہے جا رہی تھی اور بیوی خود کو۔ میں اپنی ماں کو غلط نہیں کہہ سکتا تھا۔ ماں جیسی بھی ہو ماں ہوتی ہے اور ہم ماں کو غلط کہہ کر گناہ گار نہیں ہو سکتے۔ بیوی کو خاموش ہونے کا کہا، ہاں، اور بولا، جاؤ میرے لیے کھانا لاؤ۔ میری بیوی میرے سامنے سے نہیں ہٹی۔ وہ بولی، آج فیصلہ ہو کر رہے گا، یا تو تمہاری ماں یا پھر میں۔ میں نے بیوی کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا، خدا کے لیے بات ختم کرو اور جا کر کام کرو۔ میری بیوی ضد پر قائم تھی۔ میری بیوی ضد کی دیوار بنی میرے سامنے کھڑی رہی اور یوں میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور غصے سے لال انگارہ آنکھوں سے بیوی کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر دوڑائی۔ کانچ کی بوتل پر میری نظر پڑی اور میں نے وہ اٹھا کر بیوی کے سر پر دے ماری۔ میری امی کو یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ میں ایسا کروں گا، تو شاید وہ مجھے روک لیتی۔ میری بیوی بے ہوش ہو گئی۔ اس نے بے ہوشی کی حالت میں اسے لاتیں ماری۔ میری ماں نے مجھے ایک طرف ہٹا دیا اور جلدی سے میری بیوی کو سنبھالا، ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر شاید دیر ہو گئی تھی۔ بیوی کے سر سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر میں گھبرا گیا۔ میری ماں نے جلدی سے فون کر کے ایمبولینس منگوائی اور میری بیوی کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمبولینس میں ڈالا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ بچوں نے ماں کے سر پر بوتل مار دی۔ آج کل کے بچے شرارتی ہیں، ابو نے چلاتے ہوئے لوگوں کی باتوں کا جواب دیا اور ہم ہسپتال کے لیے نکل گئے۔ ڈاکٹر نے ہمیں خون کی بوتلوں کا بندوبست کرنے کو کہا۔ میری بیوی کو 2 دن بعد ہوش آیا اور وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی، پاگل ہو چکی تھی، اور ایک پاگل انسان کی ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہ تھی۔ ہمارے گھر میں تو صحت مند انسان کی جگہ بامشکل تھی۔ اب پاگل خانے کے گھر اور دکان کے چکر میں لگاتا رہتا۔ میں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری۔ اگر میں بیوی کو پیار سے ہینڈل کر لیتا، کچھ ایسا کرتا جس سے میری ماں اور بیوی نہ لڑتے، لیکن پاگل خانے کے چکر نہ کاٹتا۔ میں نہیں جانتا کہ میری بیوی ٹھیک ہوگی یا نہیں، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ میں اب کبھی ٹھیک نہیں ہوں گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔